الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر مشاہدین، آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ احرام کیا ہے. احرام یہ حرمت سے بنا ہے، احترام سے بنا ہے، ممانعت سے بنا ہے. حرمت ہوتی ہے حرام ہونا، قابل احترام ہونا، یہ معنی اس کے اندر ہوتا ہے لغوی طور پر، اور شرعی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے، احرام کا معنی شرعی طور پر ہوتا ہے حج یا عمرہ کی عبادت میں داخل ہونے کی نیت کرنا. یعنی آپ یوں کہہ لیں حج یا عمرہ کی عبادت شروع کرنے کی نیت کرنا کہ اب میں حج شروع کر رہا ہوں، اب میں عمرہ شروع کر رہا ہوں، عمرہ میں داخل ہو گیا، یہاں سے میرا عمرہ شروع ہو گیا، اس کا آغاز ہو گیا. تو اس نیت کا نام احرام ہے. یعنی کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا. چونکہ میرا عمرہ شروع ہو گیا، اس لیے عمرے کی حالت میں جو پابندیاں ہوں گی وہ مجھ پر اب عائد ہو جائیں گی. مجھے اب سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے ہیں، مجھے اب سر پہ ٹوپی یا رومال یا پگڑی نہیں باندھنا ہے، مجھے اب جوتے نہیں پہننے ہیں، مجھے اب نکاح سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے، مجھے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنی. محظورات کا آگے بیان آئے گا کہ احرام کی حالت میں کیا کیا چیزیں ممنوع ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں کی پابندی اپنے اوپر لگا لینی ہے. تو یہی حرمت ہے کہ ایک طرح سے عہد و پیمان کی حرمت میں انسان داخل ہو جاتا ہے. ان چیزوں کا مجھے احترام کرنا ہے. جو چیزیں پہلے میرے لیے جائز اور درست تھیں، اب جب میں نے اس عبادت کی نیت کر لی ہے تو یہ چیزیں مجھ پر حرام ہو گئی. یہی جمہور کا، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، سب کا یہی مسلک ہے کہ عبادت میں یعنی حج یا عمرہ کی عبادت میں داخل ہونے کی نیت کا نام احرام ہے. اور احرام فرض ہے. احرام یعنی نیت کرنا کہ اب میں عمرہ شروع کر رہا ہوں، میقات پہنچ کر کے نیت کرنا کہ اب میں حج شروع کر رہا ہوں، اب میں عمرہ شروع کر رہا ہوں، یہ نیت کرنا فرض ہے. اور اس کی دلیل مشہور حدیث جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے اور امام بخاری سے کئی بار لائے ہیں. چنانچہ 6689 نمبر پہ بھی ہے اور صحیح مسلم میں 1907 نمبر پہ ہے. انما الاعمال بالنیہ، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تو نیت کے مطابق ہی عمل کا صلہ انسان کو ملتا ہے. اسی طرح سے کوئی بھی عمل ہو وہ نیت کے بغیر درست نہیں. تو حج اور عمرہ کا عمل بھی نیت کے بغیر درست نہیں، اور یہی نیت کا دوسرا نام احرام ہے. اور اس پر امام حزم نے اجماع نقل کیا ہے. اور اس میں نیت کرنے میں حکمت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی پر عمل درآمد کرتا ہے، اللہ کی تعظیم کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. اور احرام کی حالت میں ہو جانے کے بعد سارے مسلمان یکساں ہو جاتے ہیں. جو بھی حج کے لیے گئے یا عمرہ کے لیے گئے، سب ایک جیسے ایک چادر اور ایک لنگی میں ہو جاتے ہیں. مالدار ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، فقیر ہوں، حاکم ہوں، محکوم ہوں، کوئی کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی قومیت کا ہو، سب یکساں ہو جاتے ہیں اور آخرت کے دن کو اور میدان محشر کو اور اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو یاد کرتے ہیں. تو یہ چند حکمتیں ہیں اس کے اندر. اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل کریں گے کہ احرام باندھنے میں کیا کیا چیزیں سنت ہیں. جیسے مثال کے طور پر غسل کرنا، خوشبو لگانا، اور جو ہے ایک چادر اور لنگی پہن لینا، اور اسی طرح سے کوئی صلاۃ ادا کرنے کے بعد ہی احرام پہننا وغیرہ وغیرہ. ان سنتوں پر انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.